کسی جنگل میں دو بیل مل جل کر رہا کرتے تھے. دونوں میں بہت دوستی تھی. وہ دونوں ہر کام ایک ساتھ کرتے تھے. مثلاً ایک ساتھ کھاتے, ایک ساتھ گھومتے پھرتے. جنگل میں ایک شیر تھا جو بہت دنوں سے ان دونوں کو کھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا, مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا. شیر جب بھی ان پر حملہ کرتا تو وہ دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور شیر کو بھگا دیتے. کافی کوششوں کے بعد جب شیر ان کا شکار کرنے میں ناکام رہا تو اسے ایک ترکیب سوچی. چنانچہ ایک دن شیر نے لومڑی کو ایک بیل کے پاس بھیجا کہ وہ بیل کے کان بھرے اور دوسرے بیل سے اس کی دوستی ختم کرا دے. چنانچہ ایک دن لومڑی بیل کے پاس پہنچی اور کہنے لگی, پیارے بیل بھائی, کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تم کو شیر سے مقابلے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتہ نہیں, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں بتاتی ہوں, اس لیے کہ تم شیر کے وار سے زخمی ہو جاؤ اور خود وہ شیر کے پیچھے سے حملہ کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ اس کی جان بچی رہے. میری مانو تو ایسے خود غرض دوست سے دوستی اچھی نہیں. بیل پریشان ہو گیا. اس سے لومڑی کی باتوں میں کچھ سچائی نظر آ رہی تھی. دوسرے دن بیل پریشانی کے عالم میں ہرنی کے پاس جاتا ہے اور مشورہ کرتا ہے. ہرنی, مجھے تم سے ایک مشورہ کرنا ہے. کل لومڑی میرے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پیارے بیل بھائی, کبھی تم نے سوچا ہے لومڑی بڑی چالاک ہے. وہ تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہے. اگر تم اس کی بات مانو گے تو. بیچارہ بیل چلاک لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی. شیر تو تھا ہی اس انتظار میں کہ یہ دونوں الگ الگ ہوں اور وہ ان کا شکار کرے. اگلے ہی دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا. بیچارہ بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر کا شکار ہو گیا. اگلے دن شیر نے دوسرے بیل پر حملہ کر دیا اور اس کو بھی اپنا شکار بنا لیا. اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں بیلوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اچھا ہوا ہرنی, تم نے مجھے اچھا مشورہ دیا, نہیں تو میں اپنے پیارے دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا اور خود بھی ہلاک ہو جاتا. میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا. سبق اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے بہن بھائی اور دوستوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ہر کام کرنے سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ کر لینا چاہیے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے.